जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि वही गर्मियां हैं और गर्मियां जब ख़त्म हो रही हैं तो साथ साथ गर्मियों की छुट्टियां जो हैं वो भी ख़त्म होने जा रही हैं और बच्चों के स्कूल जो हैं खुलने वाले हैं, जहां पे हम कहते हैं कि जैसे गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होती हैं तो सबसे पहले माँ बाप को ये फिक्र होती है कि बच्चे जो हैं उनके जो रूटीन है, जो उन्होंने खुद से ही या नादानिस्ता तौर पे बिगाड़ दी होती है, उसको किस तरह से ठीक करें। क्योंकि हमारे बच्चे ज़हनी, जिस्मानी, जज्बाती तौर पर नई तालीमी रूटीन के लिए तैयार होने जा रहे होते हैं। कई वालिदैन की शिकायत होती है कि छुट्टियों के बाद बच्चे जल्दी नहीं उठते, स्कूल जाने से कतराते हैं और उससे भी बढ़कर मोबाइल और गेम्स छोड़ने को तो तैयार ही नहीं होते, जबकि असातिज़ा भी महसूस कर रहे होते हैं कि बच्चों की तवज्जो और फिर वो जो उनका डिसिप्लिन उन्होंने बनाया हुआ होता है छुट्टियों से पहले और पढ़ाई में इंटरेस्ट, वो दोबारा बहाल करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बच्चों को दोबारा स्कूल की रूटीन में कैसे लाया जाए? सबसे पहले नींद, ग़िज़ा, स्क्रीन टाइम, ज़हनी तैयारी और वालिदैन और असातिज़ा का किरदार कितना अहम है, इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर तालीम। वो हमें बताएंगे, अख्तर आराई साहब, कि भाई स्कूल जो खुलने वाले हैं नेक्स्ट वीक, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन जो है क्या करें, ख़ास तौर से वालिदैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हैं। बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आप आए और इस टॉपिक पे ज़रूर बात करना ज़रूरी थी हमारे लिए, क्योंकि अभी जब ब्रेक से पहले मैं आपसे डिस्कस करी थी, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपने कहा कि वालिदैन नादानिस्ता तौर पे ये सब कुछ करते हैं, उन्हें पता नहीं होता। तो ये बताइए कि सबसे पहले कि जब बच्चे स्कूल की छुट्टियाँ करके तवील छुट्टियों के बाद वापस आते हैं, तो क्या बात है कि एक तो उनकी उस तरह तवज्जो भी नहीं होती, फिर वो पहला दिन तो अटेंड ही नहीं करना चाह रहे होते क्लास, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बेसिकली एक लाइफ साइकिल होता है जो मींस के रूटीन जिसको कह सकते हैं 24 आवर की, उसको मेंटेन करना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे ही स्कूल्स बंद होते हैं, ठीक है, लिटिल बिट लेट चलता है। अगर पहले 7:30 या 7 o'clock वेकअप होते थे, तैयारी करके 8 o'clock पहुंचते थे या जो भी टाइम था, अब उसके बाद क्या हुआ कि जनाब घंटों सोते रहते हैं बच्चे और रात को जागते रहते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट्स या क्योंकि एनवायरनमेंट से चाइल्ड पिक करता है जी। तो डिपेंड करता है चाइल्ड की एज क्या है। ज़्यादातर छोटे बच्चों को पेरेंट्स अक्सर जल्दी सुला देते हैं और सोने के बाद फिर खुद एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 3 साल का, तो कोशिश करते हैं, मगर वही बात है, नादानिस्ता तौर पे कुछ गलतियां हो जाती हैं, बच्चों की हैबिट्स जो है ना चेंज हो जाती हैं। सही। अब देखें, स्कूल खुलने वाले हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों की रूटीन्स को सेट करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रूटीन को सेट करें, चीज़ें देख लें, जो चीज़ें लेने वाली हैं वो बाय कर लें, अरेंज कर लें, बच्चों को काउंसिल करें, ब्रेन स्टॉर्मिंग करें। स्कूल्स खुल रहे हैं, अब रूटीन नॉर्मलाइज होने वाली है, तो नॉर्मल टाइम्स भी फॉलो करें। सुबह उठना है, रात को जल्दी सोने से आगाज़ होता है कल का, यानी एक दिन पहले कल आगाज़ होती है कि अगर हम रात 12 बजे के बाद कल का आगाज़ वैसे ही कर दें, यानी कि आप पॉइंट समझ में आ रहा है ना? जी जी, अगर मिडनाइट 12+ पे आप हैं, इसका मतलब है तो आपने डे तो पास कर दिया, न्यू डेट स्टार्ट हो गया। अब नए डेट में या नए डे में सोना अच्छी बात नहीं है। तो लिहाजा जो है 8 बजे छोटे बच्चे नॉर्मली कोशिश करके 10-11 बजे तक बच्चे सो जाने चाहिए। अभी जो बात मैं करी थी स्क्रीन टाइम्स उन्होंने बहुत लेते हैं और ख़ास तौर से छुट्टियों में वालिदैन जो है उन्हें गेम्स खेलने की इजाज़त दे देते हैं और फिर वो वैसे भी आपको पता है कि वो अपनी जान छुड़ाने के लिए भी वालिदैन बाज़ दफ़ा जो है उनको मोबाइल्स दे देते हैं या स्क्रीन दे देते हैं। तो आप मुझे बताएं इसको किस तरह मैनेज करें, क्योंकि रूटीन में लाने के लिए ये भी तो ज़रूरी है ना कि आप उनको तो कह दिया कि सो जाओ जाके, वो अपने डिवाइस लेके बैठ जाते हैं। बिल्कुल, देखें, जब हमने खुद ही गिफ्ट किया है, हमने खुद ही चीज़ें लेकर दी हैं बतौर पेरेंट्स, तो ज़ाहिर है कि उसका यूज़ तो करेंगे ना। हमें इन चीज़ों की जो एहतियात है, कहते हैं 0 to 6 जो है एब्जॉर्वेंट माइंड पीरियड होता है। इस पीरियड में 80% चाइल्ड की शख्सियत, कुछ 70% बिलीव करते हैं कि बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है या उसका वे ऑफ लिविंग बन जाता है, अडॉप्ट कर लेता है चीज़ों को। अगर हम 6 साल तक स्क्रीन की एडिक्शन कर चुके होंगे, अब मुझे बताइए कि बाद में कैसे वो कम हो सकती है। और जाहिर है कि जब घर के अंदर फादर मदर दूसरे सब लोग अगर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, किसी लिविंग रूम में बैठे हैं, बजाय क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के हर बंदा मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, तो फिर लाइफ स्टाइल यही बनेगा ना। तो काइंडली अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम रिड्यूस करें, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारना चाहिए। आप बेशक फिज़िकल गेम्स, इंडोर गेम्स खेल लें, कोई एक्टिविटीज़ कर लें, उसके बाद उनको जो है सो जाना चाहिए और सुबह रूटीन से उठना चाहिए। अभी से तैयारी कीजिए, चंद एक दिन हैं, कुछ कैमरे सिस्टम के जो स्कूल्स है उसका सेशन स्टार्ट होने वाला है
اور وہ اگست سے نارملی سٹارٹ ہوتا ہے. نارملی اسکولس 3rd کو کھل رہے ہیں, جی چاہے جنہوں نے میٹرک سسٹم کے اپریل سے ہیں یا پھر نیو اسکولس جو ہیں جو مینس کے کیمس سسٹم کے نیو سیشن کا آغاز جی ہونے والا ہے, تو ان بچوں کی بھی کاؤنسلنگ اور موٹیویشن چاہیے. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ پارٹیسپیشن نہیں ہے پیرنٹس یہ آپ کی بات بہت اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا بہت ضروری ہے. کئی اچھے ویل اسٹیبلش لوگوں کے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے بچے کی روٹین کیا, وہ کہاں جاتا ہے, کس گیدرنگ میں بیٹھتا ہے, کس وقت سوتا ہے. اگر بیڈ روم سیپریٹ ہیں ہر گھر میں, اللہ نے بہت بیڈ رومس دیے ہیں, ہر بچے کا ایک بیڈ روم ہے, بیڈ روم میں کیا کر رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے. صحیح. تو مجھے بتائیں اختر صاحب, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ وہ اسکول ٹائم پہ اٹھتے ہی نہیں, چاہے کتنا ہی صحیح ٹائم پہ سو جائیں, اور وہ اسکول نہیں جانا چاہ رہے ہوتے. تو اگر اس طرح بچے اکثر کرتے ہیں, چھوٹے بچے خاص طور سے, تو والدین کا اس پہ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ری ایکشن سے بہتر یہ ہوگا کہ ان کے ساتھ وہی پارٹیسپیشن کی بار بار بات ہم کرتے ہیں کہ بچوں کی موٹیویشن بہت ضروری ہے. ہم لوگ اسکولس کو اس طرح انٹروڈیوس کیا ہوا ہے جیسے کوئی خدا نخواستہ کوئی جیل ہے یا سخت جگہ ہے جہاں سزا ہے جیسے آپ کے لیے جانا دیکھیں ہوا. وائٹ کالر فیملیز اکثر بچوں کو ڈراتی ہیں. ایڈمیشن ہونے سے پہلے یہ اسکول میں جا رہے ہو, ٹیچر ماریں گی آپ کو اگر آپ نے یہ نہیں کیا. بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میں میڈیا پہ نہیں بتا سکتا, یعنی کہ اتنا مائیں یا فادر ڈر اور خوف پیدا کر دیتے ہیں. جب آپ نے ایک چیز کے بارے میں خود ہی ڈر و خوف پیدا کرنا ہے تو بچہ خوشی سے کیسے جائے گا؟ تو لہٰذا اگر چھوٹی عمر کے بچے ہیں 7-8 سال تک, اس کو ایڈمائر کریں, انسپائر کریں کہ بھائی اگر ماں ہیں اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو کہے بھی ہم تو جاتے تھے بڑا مزہ آتا تھا, ایسی ایسی سٹوریز سنائی جائیں تاکہ برین اسٹارمنگ ہو, کاؤنسلنگ ہو اور انٹرسٹ ڈیولپ ہو. اصل ایک چیز ہے اگر بچے کی آپ نے اچیو کر لی اسکول کے لیے, وہ شوق و ذوق پیدا کرنا. بچے کو زبردستی ہوم ورک نہیں کرانا چاہیے, بچے کو شوق و ذوق پیدا کرنا چاہیے, دلچسپی پیدا ہو. اگر بچے کی انٹرسٹ کو کنٹینیوٹی رکھ سکتے ہیں آپ تو سمجھ لیے کہ یہ بچہ سکسیس کرے گا, اچیو کرے گا. آپ نے بہت اچھی بات یہ کی. اسی پوائنٹ کے ساتھ تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, والدین جب نیا تعلیمی سال ان کا آغاز ہو رہا تھا بچوں کا, تو والدین, بچے نہیں, والدین کون سی عام غلطیاں کرتے ہیں آپ کی نظر میں؟ اگر اسٹارٹ بچپن سے کریں تو میرا خیال زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ ہر ایج گروپ کی اپنی بات ہے. ہم اکثر بچوں کو پری پرائمری میں زبردستی رائٹنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایکچولی سکسیس کیا ہے 6-7 سال تک بچے کو تیار کرنے کے لیے, وی ہیو ٹو ایکٹیویٹ دا نیچرل ڈیزائر ٹو لرن, یعنی اندر سے نیچرل ڈیزائر ٹو لرن کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. اگر بچوں میں وہ شوق و ذوق پیدا کر دیا بچپن میں کہ اسکول از اے پلیس جہاں پر کھیلا جاتا ہے, فرینڈس بناتے ہیں, لرن کرتے ہیں, پلے فل ایکٹیویٹی سے لرن کرتے ہیں, جب یہ چیزیں کا ارلی ایئر میں آغاز ہو جاتا ہے نا تو بچہ پھر شوق سے گریڈ 1, 2, 3 میں بھی جانا شروع کرتا ہے. اکثر بچوں پیرنٹس کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, رات کو بیگ نہ پیک کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے نا پہلے سے تیار ہو, چاہے روزانہ کی روٹین ہو چاہے ویکیشنز کے گیپ کے بعد کی روٹین ہو. آپ جب یہ بات کر رہے ہیں تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اکثر پیرنٹس کیا کرتے ہیں جب فرسٹ ڈے ویکیشنز کے بعد بچے جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کون سی آج اٹینڈنس ہوگی, زیادہ لوگ نہیں ہوں گے. بڑا آپ شکریہ. کیا ضرورت ہے یہ چیز لے کے جانے کی, آج کون سا ٹیچر پوچھیں گے, آج تو جسٹ دیکھیں گے کہ کون آ رہا ہے. اس طرح کا بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ سوچنے کا جو انداز ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے, بچے اسی طرح سوچتے ہیں. پھر سیکنڈ ڈے کچھ بچے جب چلے بھی گئے تو سیکنڈ ڈے پھر وہ نہیں جائیں گے کہ آج تو کلاس میں کوئی نہیں تھا, ٹھیک ہے, نو باڈی واز دیئر, اوکے جی آج چھٹی کر لو, 1 ویک گزار دو. کچھ بچے پیرنٹس کی رضامندی سمجھ لیجئے گا کہ وہ ایک ہفتے کے بعد اسٹارٹ ہوتے ہیں جانا ریگولر, تو یہ نہیں کرنا. ایک پنکچول چائلڈ ہو, نارمل آئی کیو کا بچہ ہو, ریگولر اور پنکچول جانے والا بچہ, یقین کیجئے گا وہ کچھوے کی چال چلنے والی بات ہوتی ہے نا, کہ وہ سکسیس کی پہلی گارنٹی یہ ہوتی ہے کہ ریگولیرٹی از ویری امپورٹنٹ. تو ٹائم پہ پہنچنا, ڈسپلن سیکھتا ہے, ہر کلاس اٹینڈ کرنا, ہر کام میں ریگولیرٹی لازمی ہے. اگر ہے ایک نارمل بچہ بھی کامیابی کے مراحل سکسیسفلی اچیو کر سکتا ہے. اب ذرا ہم آ جاتے ہیں, ہم نے پیرنٹس کی بات کر لی, ہم نے اسٹوڈنٹس کی بات کری, اب ذرا ہم ٹیچرس کی طرف آتے ہیں. آپ کی نظر میں جو چھٹیوں کے بعد سب سے فرسٹ ویک ہوتا ہے اس میں جو اساتذہ ہیں ان کو کس بات پہ سب سے زیادہ بچوں کی توجہ دینی چاہیے؟ جی یقیناً دیکھیں, کیونکہ پیرنٹس تو کرتے ہی ہیں کوشش, جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بھی سیکنڈ ٹو مدر فادر ہوتے ہیں.
ظاہر ہے مگر ہمارے پاس کیونکہ اسکولوں کے اندر زیادہ جو روٹین ہے وہ ایک ہفتہ 15 دن پہلے وہ آ چکے ہیں. اس وقت وہ اسکولس میں آج بھی اٹینڈنس ہوگی ٹیچرز کی اور وہ پریپریشن کر رہے ہوں گے, تیاریاں کر رہے ہوں گے, چاہے وہ ڈیکوریشن ہو یا کلاسز کی چیزیں ارینج کرنی ہو, کیریکولم کا ارینجمنٹ ہو, لیسن پلاننگ سے لے کے وہ ایکٹیویٹیز کو پلان کرنا, اس ایکٹیویٹیز کے مٹیریل کو پریپیئر کرنا, مطلب وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایڈلٹ ہیں, ان کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو اسکول مینجمنٹ سے لے کر پرنسپل سے لے کر ٹیچرز آج بھی اسکول میں موجود ہیں ٹو گیٹ پریپیئر ٹو گیٹ ریڈی. تو اسی لیے کہ ہم بچوں کا اچھے طریقے سے بیک ٹو اسکول ویلکم کر سکیں, اس کے لیے ارینجمنٹس کر سکیں. بچہ آئے تو وہ خوشی سے اپنے اسکول کو, بہت سے بچے مس کرتے ہیں اسکول کو اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسکول جائیں, فرینڈس کو مس کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اب جب آپ یہ بات کریں تو مجھے ایک چیز اور بھی یاد آ رہی ہے کہ بچوں کا جو ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس لیے بھی فرسٹ ویک میں نہیں آتے یا فرسٹ ڈے نہیں آتے آفٹر ویکیشن کہ وہ سوچتے ہیں کہ جو ہمیں ویکیشن ورک ملا تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, تو ان دنوں یہ اس کا سوال ٹیچر سب سے زیادہ پوچھیں گے. تو کیا ایسا ہے, آپ سمجھتے ہیں ایسی بات بھی ہے بچوں کے اندر یہ والا اسکیری بھی سین ہے کہ بھائی نہیں ہم نہیں جا رہے ابھی اس ویک, تو وہ یہی پوچھیں گے ٹیچر. تو ٹیچر کو کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو کروانی چاہیے فرسٹ ویک میں تاکہ بچے انٹرسٹ لیں اور آئیں, جس طرح آپ نے کہا کہ تیاری کر رہے ہیں؟ اکثر ٹیچر جو ویلکم کے طور پر ایسی ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں, آتے ہی نہیں بولتے. مگر بعض اسکولس ہیں, چھوٹے اسکولس, جہاں پر صرف روٹ ایجوکیشن ہے اور وہ چیزیں زیادہ نہیں اتنی کرتے کیونکہ ان کا بجٹ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو, ٹیچرز کو سیلری دینے کے لیے بجٹ نہیں ہوتا, تو وہ صرف اور صرف بس ہوم ورک لکھنا پڑھنا, بس دیٹس آل, رٹا لگانا. جہاں تک جو بہتر اسکولس ہیں, وائٹ کالر فیملیز کے لیے بھی ہیں, اچھے بھی ہیں, وہ لوگ تو شروع میں ریسیپشن ڈیز ہوتے ہیں تو ان کو ویلکم کرتے ہیں, ان کو ایسے نہیں آتے ہی پہلے دن چیز پوچھتے ہیں. مگر دیکھیں کلیپنگ دونوں ہاتھوں سے ہوتی ہے. اگر پیرنٹس کو چاہیے تھا کہ وہ اگر کوئی ہوم اسائنمنٹس ہیں تو اس کو کمپلیٹ ٹائملی کراتے, اگر بھول گئے اور لاسٹ ڈیز میں, کیونکہ ہمارے پاس 12 آور میں کام کرنے کی عادت ہوتی ہے, آخری لمحے میں ہم ہر کام, بجلی کا بل ہو, کوئی کام ہو, آخری اوقات میں کریں گے, وقت میں کریں گے. تو اسی طرح سے پیرنٹس جو ہے نا اپنے بچوں کی ہیبٹس ڈیولپ کر چکے ہوتے ہیں, یہی کہ لاسٹ میں بیٹھ کے کام کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا. ایک ریگولر ٹچ میں رہنے کی وجہ سے ہوم اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں کہ صرف ڈیلی 1 آور بھی اگر ٹچ میں رہتا ہے بچہ اکیڈمکس کے ساتھ تو وہ زیادہ بہتر تھا. تو اب تک وہ کر بھی چکے ہوں گے بچے, جو پرو ایکٹیو اپروچ رکھتے ہیں وہ بچے کر چکے ہوں گے. اگر اب ان کی مدر سن رہی ہوں گی تو وہ بڑے ہیپی ہوں گی کہ واقعی ہم تو, ہمارے بچے ریڈی ہیں, ہم تو پہلے کر چکے ہیں. مگر جو بچوں کو آج ٹی وی پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں, آپ کی ریچ بہت اچھی ہے, ان کے لیے بہت سود مند ایڈوائزز ہیں کہ آپ پلیز آج بھی کوشش کیجئے گا روزانہ کے بیس پر آپ کام کر کے بچوں کو, تاکہ بچے جو ہے پریپیئر ہو کر جائیں. ہوم اسائنمنٹ ان کی روٹین ہے, سلیپنگ, اس کو جو ہے بنا دیں. اور بس بچوں کے لیے کیا کہیں گے آپ کے اپریشیٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بچوں کے لیے تو میں یہی کہتا ہوں کہ اسکول از اے پلیس جہاں پر ہم سوشلائزیشن کرتے ہیں, فرینڈس ہوتے ہیں اور ہم لرن کرتے ہیں. اب لرننگ کا روٹ ایجوکیشن یا میمورائز کرنے والی طرف نہ جائیں, آپ ایس ایل او بیس دیکھیں, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کو دیکھیں. بچوں کو چاہیے کہ ایکٹیویٹیز میں دلچسپی لیں. بعض اسکول کوشش کر رہے ہیں مگر بچے جو ہے اس کو, کچھ بچے جو ایکٹیویٹی بیس لرننگ پسند کرتے ہیں وہ تو اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, ادروائز نہیں لیتے. اب ہم نے اسکولس کے اندر آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کی طرف سے ایک کیریکولم ڈیزائن کیا ہے جو فیوچر اسکلس کا کیریکولم ہے, ٹھیک ہے, فیوچر ریڈی اسکلس کا کیریکولم ہے. وہ ہم لوگ انشاءاللہ ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں تمام اسکولس کو بھی, اور پیرنٹس بھی انٹرسٹ لیں تاکہ اپنے بچے کے اندر وہ اسکلس ڈیولپ کریں جو ان کی کامیابی کی گارنٹی ہے. صرف سرٹیفکیٹ گارنٹی نہیں ہے, ان کے لیے وہ مہارتیں, وہ اسکلس ریکوائرڈ ہیں جو فیوچر کی نیڈ ہے. تو پلیز آئیے اپنے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ اس پیارے پاکستان کے نونہال بچوں کو, جو ہماری ابھی الفا جنریشن ہے خاص طور پہ اسکولس کے اندر موجود ہے, ان کو تیار کریں, جو ہے اسکول کے اندر انٹرسٹ پیدا ہو. بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ آئے, اور یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ ساتھ رہیے گا ہمارے ساتھ.